میں کیا مطلب تک ہر بچے کو وہ کہانیاں بھی یاد تھی اور وہ کھیلا کرتے تھے. آج کل میں سوچتا ہوں کہ ہمارے بچے، میرے 3 بچے ہیں، میں بڑی کوشش سے ان لیکن باوجود کوشش کے ان کو اپنی زبان کی خال خال کوئی چیز یاد ہوگی، لیکن ابھی زبان ان کو مطلب زبانی یاد ہیں اور وہ بڑے فلوئنٹ ہیں، لیکن اپنی زبان میں وہ فلوئنٹ نہیں ہیں. میرے بچے میرے ساتھ جو پشتو بولتے ہیں وہ گلابی پشتو ہے. اسی طرح اردو بھی ان کے اسکول میں ان کو انکریج نہیں کیا کہ وہ اردو بولیں. بڑی مشکل سے مجبوری ہے، کیونکہ پبلک سیکٹر ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہاں آپ بہت ہی خراب ہے. تو وجہ صرف یہ ہے کہ حکومتوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی ہے. انتہائی اسینشل، انتہائی بنیادی اہمیت کی جو چیز ہے تعلیم، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اگر سکولز کی طرف توجہ نہیں ہے تو زبانوں کی طرف کیا توجہ ہوگی، اور زبانوں سے جڑے لٹریچر کی طرف کیا توجہ ہوگی. کشور آپا مسلسل آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کیا یاد ہے، کیا پڑھا ہے، کیا نہیں پڑھا ہے، لیکن آپ ہچکچا رہے تھے جتنے بھی بچے ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے تو ضرور پڑھا ہوگا، کچھ لوگوں کو چیزیں بھی یاد ہوگی، کچھ بچوں کو، لیکن اکثر بچوں کو میں نہیں سمجھتا کہ اپنی زبانوں کی کہانیاں یاد ہیں، یا ٹنگ ٹوسٹرز یاد ہیں، یا ضرب الامثال یاد ہیں، یا اور اس قسم کی جو اصناف ہیں وہ یاد ہیں. وہ ایک مشہور جرمن سوشل فلاسفر گزرے ہیں، ایرک فرام. وہ کہتے ہیں کہ انسان سیمنگلی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک لامتناہی، تقریباً نہ ختم ہونے والے اخلاقے یا اکیلے پن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ساری زندگی اسی تگ و دو میں گزارتا ہے کہ کسی طرح سے وہ خلا، وہ اکیلا پن جو ہے وہ پر کر سکے، اور پر کر کے وہ کل کا حصہ بن سکے. اور اس کوشش میں وہ پیدائش سے لے کے موت تک مسلسل اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ کوئی رقص ہو، چاہے فلسفی ہو، چاہے ریلیجن ہو، چاہے فلسفہ ہو. اپنے مشاہدے کو زیادہ بہتر سے بہتر کرتے ہوئے وہ تمام چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ڈسکور کرتا ہے، اور پھر ماسٹر کرتا ہے، اور پھر ساری زندگی انہی یہ جو فارمز آف ایسوسیشن ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا اکیلا پن یا اپنا ادھورا پن یا خلا جو ہے ذات کے اندر وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ کل کا حصہ بن سکے. یہ جو کہانیاں جن کا ذکر کشور آپا نے بھی کیا، نجیبہ عارف صاحبہ نے بھی کچھ نظمیں سنائی، کچھ کھیل وغیرہ، یہ تمام وہی اصناف ہیں جو ذرائع ہیں اظہار کے. اظہار کس چیز کا؟ کہ زندگی سے آپ نے سیکھا کیا ہے، آپ نے گرد و پیش کے ساتھ تعلق کس طرح کا استوار کیا ہوا ہے. ہم چونکہ اپنے آپ کو فنکار کہتے ہیں یا آرٹسٹ کہتے ہیں، مصور یا ادیب، لہٰذا یہ باور کرتے ہیں کہ آرٹ اور کلچر انسان کو اپنے گرد و پیش کے ساتھ ایک بہت ہی انٹیمیٹ رشتے میں جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے، جوڑ دیتا ہے. وہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ایک طرف کریٹیو ہے، جمالیاتی ہے، دوسری طرف وہ کرٹیکل ہے، تنقیدی ہے.
لہٰذا یہ جو تکون بنتی ہے اس کی وجہ سے انسان انٹیمیٹلی انفارم ہوتے ہوئے اور گیج کرتے ہوئے اس انفارمیشن کو آگے بڑھتا جاتا ہے، انفارمیشن کی راہ پہ چل پڑتا ہے، اور چلتے چلتے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک آگاہ شخص سمجھ سکے، یعنی ایک ایسا آگاہ شخص کہ جو یہ کہہ سکتا ہو یا یہ محسوس کر سکتا کہ اس کو کچھ کلیئرٹی ملی ہے زندگی کے بارے میں، گرد و پیش کے بارے میں۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جس زمین پہ رہ رہا ہے اس زمین پہ ہیریٹیج یا کلچر کی تاریخ جو ہے وہ کتنی پرانی ہے۔ ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زمین پہ 9,500 سال پرانی کہانی ہے یہ، اگر ہم مہر گڑھ سے شروع کرتے ہیں۔ میں یقین اس بات پہ رکھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں شاید ہم 10,000 اور 11,000 سال پیچھے بھی چلے جائیں، کیونکہ یہ خطہ زمین جو ہے یہ اس کو ویسی بھی عام طور پہ میلٹنگ پاٹ آف کلچرز اینڈ ریلیجنز کہا جاتا ہے۔ تو چلیں 9,500 سے لے کے اب تک جتنا کچھ اس زمین پہ امپرنٹس کی شکل میں مختلف لوگوں نے جو کہیں سے بھی آئے ہوں، مائیگریٹ کر کے یہاں رہے ہوں یا یہیں کے لوگ رہے ہوں، ان سب کا امپرنٹ یہاں رہا ہے۔ اور یہ جو کہانیاں ہماری زمین سے جڑی ہوئی ہے وہ ان سب کی کنٹریبیوشن ہے، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اس خزانے کو یا ذخیرے کو ہم انڈیجنس کلچر نیریٹو کہتے ہیں زمین کا۔ اور جس زمین کا انڈیجنس کلچر نیریٹو 9,500 سال پرانا ہو وہ اپنے آپ کو مسکین یا غریب تو نہیں کہہ سکتی ہے، اس لیے کہ اس زمین کے پاس، اس زمین پہ بسنے والے لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اگر وہ اس سے مانوس ہو کے زندگی گزارنے لگ جائیں تو بہت سارے مسائل یہاں شاید بالکل ہی ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ جو تعلق جس کا میں نے ذکر کیا ہے، انٹیمیٹ تعلق، جب آپ انٹیمیٹلی انفارم ہوتے جاتے ہیں اور کلیئرٹی اٹین کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو پھر آپ ایک ایسے لیول پہ آ جاتے ہیں کہ آپ نڈر ہو جاتے ہیں، بہادر ہو جاتے ہیں، آپ بے خوف ہو جاتے ہیں، خوف زدہ زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ آپ جب بہادر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سخی بھی ہو جاتے ہیں، آپ کنجوس نہیں رہتے ہیں، اور جب آپ آگاہ بھی ہوں، سخی بھی ہوں، بہادر بھی ہوں، تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے علم کی شکل میں، رتبے کی شکل میں، دولت کی شکل میں، طاقت کی شکل میں، وہ آپ شیئر کریں اپنے گرد و پیش کے ساتھ، اور ایک ایسے انسان بنیں کہ جو اس دھرتی پہ، اس زمین پہ زحمت نہ بنے، رحمت کے طور پہ جیے، ایک پیراسائٹ نہ بنے، کنٹریبیوٹر ہو، پروڈکٹیو کنٹریبیوٹر ہو اس معاشرے کا۔ اگر اس طرح سے ہم ظاہر ہے زندہ رہ سکیں اور آگے بڑھتے رہیں تو الٹیمیٹ گول جو ہے یا الٹیمیٹ اچیومنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک انفارمڈ ڈیسیژن میکر بن جائیں۔ میرا خیال ہے کسی بھی ازم، کسی بھی فلسفے کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسان کو انفارم ڈیسیژن میکر بنائے، تاکہ وہ ایک ایسی سطح پہ آ کے اتنی کلیئرٹی سے، اتنی بے غرضی سے، اتنی محبت سے فیصلے کرے کہ جس جگہ وہ رہتا ہے اس کا گرد و پیش زیادہ بہتر طور پر رہنے کے قابل جگہ بن جائے، اور اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہو کہ وہ ایک اپنی ایگزسٹنس کو اسٹیٹک لیول پہ لے جا سکے۔ اسٹیٹک لیول کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ آپ ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کر سکیں، آپ کو ہر جگہ کوئی نہ کوئی خوبصورتی نظر آ رہی ہو، امکانات نظر آ رہے ہوں، آپ ذخیرہ اندوز نہ ہو، آپ کی ذہنیت کا خاصہ جو ہے ذخیرہ اندوزی نہ ہو، آپ بانٹنے والے ہوں، آپ لوگوں کو اپنے قریب لائیں، آپ کانٹا نہ بنے۔ وہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، رحمان بابا کہتے ہیں کرد گل اکھڑا چسی مد گلزار شی، کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار بن جائے، کانٹے مت اگاؤ۔
اغزی مکر پکشو کی بدی خاصی کانٹے مت بو، وہ تمہارے اپنے پیروں میں خار ہوں گے۔ تو کاشیاں، کانٹوں کی فصلیں تواتر سے نہ بوئی گئی ہوتی اور ان کی آبیاری ہم سب کے خون سے نہ کی جاتی رہی ہوتی تو شاید یہ زمین گلزار ہوتی۔ اس لیے کہ اس زمین کا حق ہی ہے کہ وہ گلزار رہے، کیونکہ یہ میلٹنگ پاٹ آف کلچرز اینڈ ریلیجنز ہے۔ ہمارے اندر جو ڈائیورسٹی ہے وہ اپنے اندر اتنی خوبصورتیاں سموئے ہوئے ہے کہ اس کو اگر ہم ڈسکور کرنے کی طرف چل پڑے تو ہماری اپنی زندگی خوبصورت ہو جائے، اچیو ہم جو بھی کچھ کر سکیں، کیونکہ اس چھوٹی سی زندگی میں آپ کیا اچیو کریں گے، لیکن ایک سلسلے کے طور پہ آپ ایک چین کی ایک کڑی ضرور بن سکتے ہیں، ایک ایسی چین کی کڑی کہ جو بات کو آگے بڑھائے۔ کاش زمین سے جڑی ہوئی جو خوبصورتیاں تھیں جو ہم نے ایکسپیرینس کی، تھوڑے حد تک ہمارے بزرگوں نے تو بہت زیادہ کی ہوں گی، وہ خوبصورتیاں ہم اسی طرح سے ٹرانسفر کر سکتے تو ہمارے لوگوں میں ایک اسپرٹ آف اونرشپ ضرور اس زمین کے لیے پیدا ہوتا۔ اسپرٹ آف اونرشپ کے بغیر میں نے نہیں خیال کہ کوئی بھی قوم اپنے آپ کو قوم کہہ سکتی ہے، اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں، ہمارے گرد و پیش میں ایک مکالمے کی فضا ہو، مکالمہ استوار ہو، ہم ایک دوسرے کی بات سننے پہ آمادہ ہوں، ہمیں ایک دوسرے کی بات دلچسپ لگے، ہمیں ایک دوسرے کا کلچر، زبانیں اور زبانوں سے جڑی جتنی رسومات ہیں، چاہے ان زبانوں سے جڑا میوزک ہو، رقص ہو، لباس ہو، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام میرے نزدیک وہ ایک ریسورس ہے کہ جو ہمیں بہت انٹیمیٹلی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ کوشش ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہو سکی، اس لیے کہ وہ ایک چائنیز کرس ہے، may you live in interesting times۔ ہم جب سے آزاد ہوئے ہیں we have been living in interesting times، جہاں خود ساختہ ڈیسیجن میکرز جو ہیں وہ ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتے رہے۔ قسمتوں کے فیصلے اگر ہم خود کریں، آگاہ ہو کے، انفارم ڈیسیجن میکر بن کے، تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں۔ یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہے، اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ خزانہ جو ہمارے پاس اب بھی موجود ہے اس سے ذرا ہم استفادہ کریں۔ اس زمین پہ بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، چھوٹی بڑی، ہر زبان میں کوئی کے ساتھ ایک انڈیجنس کلچر نیریٹو جڑا ہوا ہے اور وزڈم جڑی ہوئی ہے۔ کانفلکٹ ریزولوشن کے ایسے ایسے میکانزمز ہیں کہ آپ کی جو اعلیٰ ترین عدالتیں ہیں وہ بھی ان سے سیکھ سکتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی تشخص کو، قومی شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو ذرا بیسکس کی طرف لے جایا جائے، اور زمین سے جڑا جو خزانہ ہے، کہانیوں کی شکل میں، ٹنگ ٹوسٹرز کی شکل میں، پیرابلز کی شکل میں، پہیلیاں، ضرب الامثال، گیت، لوریاں، یہ ساری چیزیں ہم اکٹھی کر کے تمام زبانوں کی، بڑی سے بڑی پاکستانی زبان کی اور چھوٹی سے چھوٹی زبان کی، بشمول اردو، کیونکہ میرے نزدیک یہ تمام قومی زبانیں ہیں، چاہے وہ شینا ہو، چاہے وہ توروالی ہو، چاہے اس سے بھی چھوٹی کوئی زبان ہو، چاہے پشتو ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، سرائکی ہو، پنجابی ہو، براہوی ہو،
جتنی بھی زبانیں ہیں ان سب زبانوں کا جو یہ مواد ہے، یہ خزانہ ہے، یہ ہم آئیڈیا یہ تھا، تصور یہ تھا، کوشش یہ تھی کہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے پلیٹ فارم سے ہم یہ 2 روزہ کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کریں، ان سب ماہرین کو جو تمام زبانوں کے کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کسٹوڈینز ہیں، ماہر ہیں، ان کے پاس اب بھی یہ آتھینٹک ریسورس جو ہے موجود ہے ان دا فارمز آف ایسوسیشن، یہ ہم یہاں لائیں، جمع کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شریک کریں، اس پہ کچھ بحثیں ہوں، اور پھر یہ جب ہم طے کریں کہ جی پہلی کھیپ میں ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، تو ہم ایک ایسا کام شروع کریں جو یہاں کبھی نہیں ہوا۔ ایک تو اس کی ڈاکومنٹیشن بڑی کمپریہنسو، دوسرا یہ کہ پہلی کھیپ ہم سلیکٹ کر کے ان تمام چیزوں کو ہم کنورٹ کریں انٹو بیوٹیفل ویڈیوز، خوبصورت ویڈیوز بنائیں، اینیمیشنز بنائیں، کارٹونز بنائیں، اور خوبصورت السٹریٹڈ کتابیں بنائیں۔ ہمارے پاس ایسے ماہرین موجود ہیں، فلم میکرز ہیں، کیا نام ہے، پاپیٹیئرز ہیں، کمپوزرز ہیں، قصہ گو ہیں، ہم ان سب کا جو فن ہے وہ ہم استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو کنورٹ کریں گے، اور کنورژن کے بعد ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں گے جو ایک ہیریٹیج چینل کے صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ آج سولنگی صاحب نہیں آئے، مہمان خصوصی وہ تھے، ہم نے رشوت کے طور پہ ان کو مہمان خصوصی بنانا تھا کہ وہ شالیمار چینل کے جو 6 بیمز ہیں ان میں سے ایک بیم ہمیں دے دیتے تاکہ ہم ایک ہیریٹیج چینل قائم کرتے، اور اس ہیریٹیج چینل پہ پاکستان کا سارا ہیریٹیج اور ساری ثقافت اور آرٹ اور کلچر کی تمام اصناف جو ہے ان کی زبردست پروگرامنگ کرتے، اور ایک ایسا ذخیرہ پاکستان کے تمام گھرانوں کو میسر کرتے، چاہے وہ توروالی بولنے والے گھرانے ہوں یا شینا بولنے والے یا بلوچی یا پشتو، سندھی وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی زبانیں ہیں، تاکہ ان کے بچے بڑی آسانی سے وہ مواد ڈاؤن لوڈ کر کے یا پروگرامز کی صورت میں دیکھ کے ان سے استفادہ کر سکتے، اور وہ کر سکیں، شاید کر سکتے نہیں، کر سکیں، تاکہ ان کی شناخت جو ہے جس میں تھوڑے سے گیپس رہ گئے ہوں گے، گو کہ زندگی جو ہے وہ اپنا راستہ کسی بھی صورت نکال لیتی ہے، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ذخیرہ فراہم کریں تاکہ ان کے سامنے یہ بڑی خوبصورت شکل میں موجود ہو، اس لیے کہ یہ بچے جو ہیں اگر آپ ان سے انگریزی کی کوئی بھی رائم پوچھیں یہ فر سنا دیں گے، ساری رائمز یاد ہیں۔ چلے انگریزی تو بہت یعنی ایک ایسی زبان ہے جو پوری دنیا پہ قابض ہے اور اس کا اثر بھی بڑا گہرا ہے، طاقت بھی بہت زیادہ رکھتی ہے، لیکن خوبصورت اینیمیشنز کی شکل میں یا کارٹونز کی شکل میں یہی بچے ہندی پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تعریف ان کی کرنی پڑے گی جنہوں نے اپنے ذخیرے کو کنورٹ کیا اور اپنی نئی پود کے لیے وہ سب تمام چیزیں تیار کی ہیں۔ ہمیں تھینک یو، ہمیں ان سے خوفزدہ ہونے کی بجائے یا ان کو انٹچیبل سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے تاکہ ہم کلچرلی امپاورڈ ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم کون ہیں، اور ہمارے پاس اینیمیشنز کی شکل میں، خوبصورت کتابوں کی شکل میں، کارٹونز کی شکل میں یہ تمام چیزیں موجود ہوں جو ہم اپنے بچوں کو فراہم کر سکیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب یہ بچے یہ چیزیں ایبزارب کریں گے، اپنے وجود کا حصہ بنائیں گے، تو ان میں کانفیڈنس کا لیول کچھ اور ہوگا اور ان میں وہ سینس آف اونرشپ پیدا ہوگی۔
کہ جو ان کو مجبور کرے گی، ان کو راغب کرے گی، ان کو انکریج کرے گی کہ وہ پروڈکٹیو کنٹریبیوٹرز سوسائٹی میں بنے اور یہ سوچ کے آگے بڑھیں کہ کل انہوں نے ڈیسیجن میکرز بننا ہے. اور جس خطۂ زمین پہ یہ رہ رہے ہیں اس خطۂ زمین کے فیوچر کے بارے میں انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور اس خطۂ زمین کو بقول جیسے رحمان بابا کا خواب تھا گلزار بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے. اس سے وہ کانٹے جو اگائے گئے ہیں چن چن کے ان کو کسی تنور میں ڈال کے، وہ ہماری پشتوں کی ایک قدیم کہانی ہے جس میں ایک مرغ جو ابھی نیا نیا جوان ہوا ہوتا ہے اور وہ چھت پہ ایسے چلتا ہے کہ جیسے اگر اس نے پیر ذرا زیادہ قوت سے رکھا تو چھت گر جائے گی، فل آف ہمسیلف. وہ نکلتا ہے جی دن، اور چلتے چلتے نخرے میں چل رہا ہوتا ہے تو اس کو کانٹا چھپ جاتا ہے پیر میں، وہ تکلیف ہوتی ہے. وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچتا ہے، وہاں ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ تنور میں روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے پیر کا کانٹا نکالو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. وہ کہتی ہے میں مصروف ہوں، بعد میں آنا. نہیں کہتے نہیں، نکال لو، اپنے تنور میں ڈال لینا، تنور گرم ہو جائے گا. تو وہ نکال کے کانٹا تنور میں ڈال دیتی ہے، اور یہ ذرا جب ٹھیک ہو جاتا ہے کہتے ہیں میرا کانٹا واپس کر دو. وہ کہتی ہے دفعہ ہو جاؤ، تو جل گیا. کہتے نہیں کانٹا واپس کرو نا، میں تمہاری روٹی چرا لوں گا. اور روٹی چرا کے بھاگ جاتا ہے. چلتے چلتے وہ ایک جگہ پہنچتا ہے، وہاں ایک گڈریا جو ہے وہ بھیڑے چرا چکا ہے تو بیٹھا ہے، اس کو بھوک لگی ہے. وہ ایک بکری یا بھیڑ سے دودھ دھو کے کھا رہا ہوتا ہے، اور وہ اس میں مطلب بڑا عجیب لگتا ہے، مینگنیاں ڈال کے کھا رہا ہوتا ہے. تو مرغ کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایسا تو نہیں کرتے. کہتے میرے پاس روٹی نہیں ہے. کہتے یہ لو روٹی، یہ ڈالو، یہ کھاؤ. وہ کھا لیتا ہے. تو پھر اس کو کہتا ہے کہ جی میری روٹی واپس کرو. وہ کہتا ہے میں تو کھا چکا ہوں، تم نے خود بھی کہا نہیں واپس کرو اور میں تمہاری بکری چرا لوں گا. اور بکری کندھے پہ ڈال کے غائب ہو جاتا ہے. چلتے چلتے ایک اور جگہ پہنچتا ہے، وہاں ایک بادشاہ کی بیٹی کی بارات ایک جگہ رکی ہوئی ہے اور کھانے کا وقت ہے. وہ کہانی میں یہ ہے کہ کوئی ایسے جانور ذبح کر کے کاٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں جو حلال نہیں ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا، یہ تو حلال نہیں ہے، تم کیسے کھا رہے ہو؟ یہ شادی کس کی ہے؟ کہتے ہیں یہ بادشاہ کی بیٹی. بادشاہ کی بیٹی کی شادی میں تم حرام جانور کھلا رہے ہو، یہ تو غلط بات ہے. یہ لو بکری یا بکرا وہ ذبح کر کے کھا لیتے ہیں. وہ کہتے کہ میری بکری واپس کرو. وہ کہتے ختم ہو گئی تو کھا چکے ہیں ہم. نہیں واپس کرو نا، میں بادشاہ کی بیٹی کو اڑا لوں. اور بادشاہ کی بیٹی کو کندھے پہ ڈال کے چلا جاتا ہے. اس قسم کی کہانیاں، اس قسم کی بے شمار کہانیاں، اس مرغے کے بے شمار اینیکڈوٹس ہیں. بہت ساری وارداتیں ہیں. اسی طرح گیدڑ کی وارداتیں ہیں، ولف کی، بھیڑیے کی وارداتیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نیچر سے جڑی ہوئی، اور جو ہمارے رویے ہیں اس کی بھی عکاسی کرتے ہوئے بڑی خوبصورت چیزیں. یہ وہ چیزیں جو آپ کو مطلب یہ بتا دیتی ہیں کہ آپ ہیں کون. بس میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان سکیں کہ آپ کون ہیں. اسی میں زندگی گزر جاتی ہے. اگر آپ تھوڑا بہت بھی پہچان سکیں تو پھر آپ ذرا پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. اور یہ جو مواد ہم یہاں اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں اور کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ یقیناً ہمارا جو ملک ہے، ہماری جو حکومتیں ہیں، انہوں نے پہلے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا. ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور بہت جلد کریں گے، اس لیے کہ ہماری حکومت جو ہے یہ انٹرم، یہ بہت محدود وقت کے لیے ہے، چند ماہ ہے. چیلنج بہت بڑا ہے، لیکن یہ وہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بہت بڑے وسائل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس ایسے ماہرین ہیں جو ان کو کنورٹ کر سکیں. تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ ہم یہ کنورٹ بھی کر لیں گے اور چھاپ بھی دیں گے کتابیں. ہمارے بڑے زبردست آرٹسٹ ہیں، وہ السٹریٹ کر لیں گے.
اور وہ چینل بھی بن جائے گا اور بچوں کو یہ چیزیں میسر ہوں گی۔ اس 2 روزہ کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا جو ذخیرہ ہے وہ کسی نیفے والی جیب میں ڈالنے کی بجائے سامنے رکھیں، شیئر کریں سب کے ساتھ، اور اگلے جو جتنے بھی آپ کے مرحلے ہوں گے ان میں اس قابل ہو جائیں کہ آپ کچھ چیزوں کا انتخاب کر سکیں تاکہ ہم اس پہ کام کر سکیں۔ بہت شکریہ بچوں، آپ لوگوں نے اس پہ خاص طور پہ کردار ادا کرنا ہے۔ جیسے کشور آپا کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، آواز آنی چاہیے تاکہ آپ کے اساتذہ جو ہیں وہ آپ پہ فخر کریں اور پارٹیسپیٹ کریں، پارٹیسپینٹ بنیں، خوفزدہ نہ ہوں۔ جب تک یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں آپ خود بھی تلاش کریں، آپ کو بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، اور ہم انشاءاللہ اکیڈمی آف لیٹر کے ذریعے اور اس وزارت کی جتنے دوسرے ادارے ہیں ان سب کی باہمی شراکت کے تحت یہ کام جلد انشاءاللہ سر انجام دیں گے۔ آپ دعا کریں کہ ہم اس کام میں کامیاب ہوں اور یہ کام ایسا کام ہو کہ جو سب کے کام آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔